إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه هدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالکم اللہ فأنا توفکون ان بے شک اللہ فالق چیرنے والا الحب دانا والنوا اور گٹلی یخرج نکالتا ہے الحی زندہ من سے المیت مردہ ومخرج اور نکالنے والا ہے المیت مردہ من سے الحی زندہ ذالکم یہ ہے تمہارا اللہ فأنا پس کہاں توفکون تم بہکے جا رہے ہو اللہ ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے دانا اور گٹلی نکالتا ہے مردہ سے زندہ اور نکالنے والا ہے زندہ سے مردہ یہ ہے اللہ پھر تم کدھر بہہ کے جاتے ہو، یعنی زمین میں دبائے جانے کے بعد گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر سبز پودا اگانا یا جاندار کو بیجان اور بیجان کو جاندار سے نکالنا، مثلا آدمی کو نطفہ سے آدمی کو پیدا کرنا اسی خدا کا کام ہے، پھر اسے چھوڑ کر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ کیا اور کوئی ہستی تمہیں ایسی مل سکتی ہے جو ان کاموں کو انجام دے سکے؟ وَفَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فالق چیر کر چاک کر کے نکالنے والا الإصباح صبح جالا اور اس نے بنایا اللیل رات سکن سکون والشمس اور سورج والقمر اور چاند حسبان حساب ذالک یہ تقدیر اندازہ العزیز غالب العلیم علم والا پھوڑ نکالنے والا صبح کی روشنی کا اور اس نے رات بنائی آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے لیے یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زور اور خبردار کا، یعنی رات کی تاریکی میں سے جو پیلی پٹھر کا صبح ساتھ نمودار ہوتی ہے، اس کا نکالنے والا بھی وہی ہے، رات دن اور چاند سورج کا جو کیمانہ نظام اور ان کی رفتار کا جو حساب مقرر فرما دیا ہے، اس میں ذرا بھی تخلف یا کم و بیش نہیں ہوتا۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو اور وہی الذي وہ جس جعل بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے لتهتدوا تاکہ تم راستہ معلوم کرو بها ان سے فی میں ظلمات اندھیرے البر خشکی والبحر اور دریا قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں لقوم لوگوں کے لیے یعلمون علم رکھتے ہیں، اور اسی نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستہ معلوم کرو اندھیروں میں، جنگل میں اور دریا کے، البتہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا پتہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی بلا واسطہ ان سے راستہ معلوم کر دیا بلا واسطہ، مثلا قطب نما کے ذریعے سے۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو اور وہی الذي وہ جو جس انشأكم پیدا کیا تمہیں من سے نفس وجود شخص واحد ایک مستقر پھر ایک ٹھکانہ مستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ قد فصلنا الآيات بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں لقوم ان لوگوں کے لیے یفقهون جو سمجھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک شخص سے، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے
جانے کی جگہ البتہ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے اس قوم کو جو سوچتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے مستقر ٹھہرنے کی جگہ سے جسے ٹھکانہ کہا اور مستقدم سپرد کی جانے اور امانت رکھے جانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے۔ آگے دونوں کے مصداق کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے موضوع القرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم کو پسند ہے، یعنی اول سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے، پھر آ کر ٹھہرتا ہے دنیا میں، پھر سپرد ہوگا قبر میں کہ آہستہ آہستہ اثر آخرت کے پیدا کرے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حزرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہ اور وہی الذی وہ جو جس انزل تارا من سے السماء آسمان ماء پانی فاخرجنا پھر ہم نے نکالی بھی اس سے نبات اگنے والی کل شیء ہر چیز فاخرجنا پھر ہم نے نکالی منہ اس سے حضرا سبزی نخرج ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبا دانے متراکباً ایک پر ایک چڑھا ہوا ومن اور النخلی کھجور من سے تلیا گھابا کنوان خوشے دانیتن جھکے ہوئے و جنات اور باغات من آناب انگور کے و زیتون اور زیتون و رمان اور انار مشتبہ ملتے جلتے وغیر متشابہ اور نہیں بھی ملتے ہوں۔ ضرور دیکھو الی طرف ثمری اس کا پھل اذا جب اسمر پھلتا ہے و ینعی اور اس کا پکنا ان بے شک فی میں ذالک اس آیات نشانیاں قوم ان لوگوں کے لیے انہوں نے ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہے ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے پر ایک دانے پر ایک چڑھا ہوا اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو، اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے۔ آسمان کی طرف سے بادل برسایا جو سبب ہے نباتات کا اگانے کا، یعنی سبب بوجھل ہونے کے، نیچے کو جھکے ہوئے یعنی صورت شکل مقدار رنگ بو اور مزے کے اعتبار سے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں، یعنی ابتداً جب پھل آتا ہے تو کچا بدمزہ اور ناقابل انتفاع ہوتا ہے، پھر پکنے کے بعد کیسے لذیذ خوشائق اور کارآمد بن جاتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جن افعال و صفات و مظاہر قدرت کا بیان ہوا ہے، ان سے خدا کے وجود وحدانیت اور کامل صفات ہونے پر استدلال تو واضح ہے، لیکن غور کیا جائے تو وہی نبوت کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم سے ہماری دنیاوی زندگی اور مادی خواہش کے انتظام و انصرام کے لیے اس قدر اسباب ارضی و سماوی مہیا فرمائے ہیں، تو یہ کہنا کس قدر لغو اور غلط ہوگا کہ ہمارے حیات اخروی اور روحانی ضروریات کے انجام پانے کا اس نے کوئی سامان نہیں کیا۔ یقیناً جس رب کریم نے ہماری جسمانی غذاؤں کی نشوونما کے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے، ہماری روحانی تغذیہ کے لیے بھی اسی نے صحابہ نبوت سے وہی الہام کی بارش نازل فرمائی۔ جب وہ بر و بحر کے اندھیروں میں ستاروں کے ذریعے سے ظاہری رہنمائی کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ باطنی رہنمائی کے لیے اس نے ایک ستارہ بھی آسمان روحانیت پر روشن نہ کیا ہو۔ رات کی تاریکی کے بعد اس نے صبح صادق کا جلا کیا اور مخلوق کو موقع دیا کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں چاند اور سورج کی روشنی سے ایک معین حساب کے ماتحت منتفع و مستفید ہوتی رہی۔ پھر رہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کفر و شرک، ظلم و عدوان اور فسق و فجور کی شب و دجور میں اس کی طرف سے کوئی چاند نہ چمکا، نہ صبح صادق کا نور پھیلا، نہ رات ختم ہو کر کوئی آفتاب طلوع ہوا۔ خدا کی ساری مخلوق عبدالعباد کے لیے جہل ضلالت کے گٹاٹوپ اندھیرے میں پڑی چھوڑ دی گئی۔ کیا گیہوں کے دانے اور کھجور کی گوٹلی کو پھاڑ کر خدا کریم سبز درخت لگاتا ہے، پھر انسان کے قلب میں معرفت ربانی کے استعداد کا جو بیج فطرتاً بکھیرا گیا ہو وہ یوں ہی بیکار ضائع کر دیا گیا کہ نہ ابھرا، نہ پھیلا، نہ پکا، نہ تیار ہوا۔ جب جسمانی حیثیت سے دنیا میں ہی حی میت کا سلسلہ قائم ہے، خدا زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا رہتا ہے، تو روحانی نظام میں خدا کی اس عادت کا کیوں انکار کیا جائے؟ بے شک وہ روحانی طور پر بھی وہ بہت دفعہ ایک زندہ قوم سے مردہ اور مردہ قوم سے زندہ
پیدا کرتا ہے، اور جس طرح اس نے ہماری دنیاوی زندگی کے مستقر مستودع کا حکیمانہ بندوبست کیا ہے، یا تو اخروی کے مستقر مستودع کے سامان اس سے کہیں بڑھ کر مہیا فرمایا، فللہ الحمد والمن وبی السکت والعصمت۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ہم خدا تعالیٰ کو اس کے کاموں سے پہچانتے ہیں، یعنی جو کام وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ ویسا کام کر سکے، ٹھیک اسی طرح اس کلام کو بھی ہم اس معیار پر جان سکتے ہیں کہ خدا کا کلام وہی ہو سکتا ہے کہ اس جیسا کلام ساری مخلوق مل کر بھی نہ بنا سکے، پھر سأنزل مثل ما انزل اللہ کا ادعا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ گویا اس رکوع میں حق تعالیٰ کی صفات و افعال بیان کر کے ان تمام مسائل کی حقیقت پر متنبہ کر دیا گیا جن کی تغلیظ گزشتہ رکوع میں کی گئی تھی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ اللہ کا شرکاء شریک، الجن جن، وخلقہم خلا کے اس نے انہیں پیدا کیا، وخرقوا تراشتے ہیں، لہو اس کے لیے، بنین بیٹے، و بنات و بیٹیاں، بغیر علم علم کے بغیر، جہالت سے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالیٰ اور وہ بلند تر، عما اس سے، جو یصفون بیان کرتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیے ہے، اور تراشتے ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں، جہالت سے وہ پاک ہے اور بہت دور ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یا تو جن سے مراد یہاں شیاطین ہیں، جو چونکہ کفر و شرک کا ارتکاب شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے اغوا اضلال سے غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا اس کی عبادت ہوئی۔ ابراہیم نے بت پرستی کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یا ابتا لا تعبدوا الشیاطین۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورۃ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 31۔ اور یا جن سے مراد قوم جن لی جائے جن کے بعد سرداروں سے اہل جاہلیت استعانت و تعوذ کیا کرتے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ نمبر 72 آیت، سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ بہرحال وہ خود ہماری طرح خدا کی عاجز مخلوق ہے، پھر مخلوق ہو کر خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ نصارہ حضرت مسیح کو، بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا، اور مشرکین ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی پاک ہے شرکت سے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ ترکیب و تحلیل سے پھر باپ بیٹے کا تصور وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟